کو بے شمار اور لاتعداد نعمتیں عطا فرمائی، لیکن ہم اپنی زندگی میں یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو بہت ساری نعمتیں ملیں، انہوں نے بڑا اچھا، بڑا سہانا، بڑا وقار والا، بڑا شاہانہ وقت گزارا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے ان پر زوال آیا، اور کچھ کا تو آخری وقت اللہ اپنی پناہ میں رکھے بدحالی میں، پریشانی میں، تکلیف میں، دکھ میں گزرا۔ یہ اتار چڑھاؤ، یہ عروج و زوال، یہ پوری ایک داستان جگہ جگہ پہ ہمیں معاشرے اور سوسائٹی میں نظر آتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بڑی وسعت دے اور اس کے بعد انسان کو زوال دیکھنا پڑے تو وہ وقت بڑا تکلیف والا ہوتا ہے، وہ دن لمبے ہو جاتے ہیں، وہ راتیں ختم نہیں ہوتیں، اس وقت انسان کو تھوڑی سی دھوپ بھی زیادہ چبھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، لوگوں کا غور سے دیکھنا بھی اسے گھورنا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ وہ بیچارہ تکلیف کا شکار ہے، زوال کے دن گزار رہا ہے، کوئی کسی اور طرف بھی اشارہ کرے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ انگلیاں میری جانب اٹھ رہی ہیں، تو انسان تکلیف محسوس کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی ہے تعلیم امت کے لیے۔ حضور نے دعا مانگی، اے اللہ نعمت کے زوال سے بچا کے رکھنا، زوال نعمت سے بچا۔ زوال نعمت صرف یہ نہیں ہوتا کہ پیسے چلے جائیں، یہ بھی زوال نعمت ہے کہ انسان تہجد پڑھتا تھا اور اب 5 نمازوں کی بھی توفیق حاصل نہیں، یہ بھی زوال نعمت ہے کہ مکمل اسے قرآن مجید یاد تھا، اب ایک رکوع بھی پڑھ نہیں پاتا، یہ بھی زوال نعمت ہے کہ اس کی زبان پر شکر رہتا تھا اور شکوہ شروع ہو گیا، یہ بھی زوال نعمت ہے کہ اس کے دل کے اندر ہمیشہ صبر کے جذبے موجزن رہتے تھے، لیکن اب بے چینی، بے قراری، اضطراب اور جلد بازی آ گئی۔ حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے اللہ زوال نعمت سے بچا، اور رب کریم نے بھی قرآن حکیم میں جو ارشاد فرمایا نا، فرمایا واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر ادا کرنا، کفر نہ کرنا، کفران نعمت نہ کرنا، شکر کرنا۔ نعمت انسان کو ملتی ہے، لیکن کچھ لوگ اس نعمت کے بارے میں فتنے اور آزمائش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بڑا بڑا عروج لوگوں کو ملا، لیکن وہ سنبھال نہیں پائے اپنا عروج، اس کا دفاع نہیں کر پائے، اس سے کوئی کام نہیں لے سکے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بلندی عطا فرمائی تھی، اس بلندی اور اس بڑی گہری چھاؤں میں لوگوں کو نفع نہیں دے سکے۔ قرآن مجید نے عروج و زوال کی جو داستان بیان کی ہے، اس میں ایک داستان بنی اسرائیل کی بھی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو آپ دیکھیے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، میرا وہ احسان یاد کرو، میری وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ ایک یہ دور ہے، من و سلوہ اتر رہا ہے، دریا رستہ چھوڑ رہا ہے، حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کی انہیں سایہ شفقت اور رحمت حاصل ہے، ایک یہ وقت ہے، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ اللہ کے ہر حکم کی نافرمانی شروع کر دی۔ انہیں کہا کہ من و سلوہ سنبھال کے نہ رکھنا، انہوں نے ناشکری کی اور اسے سنبھال کر رکھنا شروع کر دیا، جو کام بھی کہا گیا اس میں نافرمانی کرتے چلے گئے۔ وہی قرآن مجید جو چند آیات پہلے کہتا ہے نا، انی فضلتکم علی العالمین، اے یعقوب کی اولاد ہم نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی، وہی قرآن مجید آگے جا کے کہتا ہے جب میری نافرمانی کی، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، فرمایا ہم نے ان پر ذلت اور مسکینی مقرر کر دی۔ جس رب نے فضیلت دی تھی، پھر اسی رب نے ان پر ذلت مقرر کر دی۔ کیوں؟ کفران نعمت کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، خدا کے فضل سے ملی ہوئی چیزوں کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھا ہے، مسلسل اللہ کے انبیاء کو ستایا ہے، نبیوں کا قتل تک معاذ اللہ کیا۔ یہ عروج و زوال کا عجیب رنگ دیکھو کہ انی فضلتکم علی العالمین وضربت علیہم الذلہ، ایک ہی پارے میں، ایک ہی مقام پہ۔ دعا کرو رب کریم جب عزت دے تو پھر ذلت سے بچائے، اللہ جب آسانی دے تو پھر دقت سے بچائے، رب کریم جب رحمت کرے تو پھر اپنے غضب سے بچائے، اللہ جب عطا کرے تو پھر اپنی ناراضگی سے بچائے۔ زوال نعمت بڑی تکلیف ہے، زوال نعمت بڑی آزمائش ہے۔ انسان کے پاس جب نعمت ہو تو اس سے چھن جائے، وہ بڑا تکلیف والا معاملہ ہے۔ تو نعمتیں چھنتی کیوں ہیں؟ زوال نعمت ہوتا کیوں ہے؟ چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ انسان سے نعمتیں چھنتی کیوں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب لوگ نعمت کی قدر نہیں نہ کرتے، نعمت رخصت ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا زمین پر، تو حضور نے اٹھا کے فرمایا عائشہ اس کی قدر کرو، یہ جس گھر سے ناراض ہو جائے لوٹ کر نہیں آیا کرتے۔ اللہ نے نعمت دی ہے، لوگ قدر نہیں کرتے۔ میں نے بہت سارے مالدار دیکھے، ان کے بچے پیسوں کی قدر نہیں کرتے، رزق کی قدر نہیں کرتے، صحت کی قدر نہیں کرتے۔
اللہ نے اگر آسانی دے دی ہے پڑھنے کی، لکھنے کی، سمجھنے کی، قدر نہیں کرتے. یہاں تک کہ کچھ لوگوں کو رب کے بندے میسر آتے ہیں، خیر سیکھنے کا موقع ملتا ہے پر بے قدرہ نے قدر نہ کیتی تے کیتی خوب تسلی ہو، دنیا دار پجاری زر دے کتیاں دے گل ٹلی ہو تے بک بک روسن اکھیاں تکیو ویکھ حویلی کلی ہو، کوچ نصیر اساں جدوں کیتی پہ جانی تھرتھلی ہو. نا قدری یہ بھی زوال کا باعث بنتی. اللہ نے نعمت دی ہے اس کی قدر کرو، صحت کی قدر کرو، آواز کی قدر کرو، ہمت ہے تو اس کی قدر کرو. نعمت کی قدر نہیں کرتے لوگ. پیسے سے پیار کرنا اور ہے، اللہ کے دیے ہوئے رزق کی قدر کرنا یہ اور ہے. ہم نا قدرے ہو جاتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہماری بغیر محنت کے ہمیں ملی ہوئی ہوتی ہیں تو ہم اس کا احساس نہیں کرتے. کبھی اس جگہ کھڑے ہو کے سوچو جہاں وہ شخص کھڑا ہے جس کے پاس وہ نعمت موجود نہیں ہے. میں گاڑی میں سفر کر رہا تھا، بچہ میرے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا، تو 2-4 دیہاتی لوگ گاڑی کے آگے وہ سڑک پہ کھڑے تھے، تو اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ آگے کی طرف جانا چاہ رہے ہیں کہ پیچھے کی طرف آنا چاہ رہے ہیں. تو اس بچے نے سخت لفظ کہے کہ یار حد ہو گئی ہے، لوگوں کو سڑک کراس کرنے کی بھی عقل نہیں. میں نے کہا پتر یہ مقام شکر تھا، میں نے بسوں پہ سفر کیا ہے، مجھے اس کی تکلیف کا پتہ ہے. آپ کے نیچے گاڑی ہے اور آپ کو صرف 2 منٹ رکنا ہے کہ یہ گزر جائیں اور آپ اسی پر ہی پریشان ہیں. آپ ان کو گزر جانے دیں، آپ بریک لگا لیں، یہ آگے جائیں یا پیچھے جائیں، ٹائم دیں، قدر کریں. اگر اللہ نے نعمت دی ہے اسے ذاتی حق نہ سمجھیں. ایک تو نا قدری زوال نعمت کا باعث بنتی ہے، پھر نا شکری. جب لوگ شکر نہیں نہ کرتے پھر نعمتیں چلی جاتی ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. اور رب فرماتا ہے والا ان کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم نے کفران نعمت کیا تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. تو اس عذاب کا ایک معنی یہ بھی علماء نے کیا ہے کہ وہ نعمت تم سے چلی جائے گی اگر شکر نہیں کرو. کفران نعمت کرو گے، ناشکری کرو گے، وہ نعمت رخصت ہو جائے گی. بہت سارے لوگ ہیں قدر ہی نہیں کرتے. جہاں بھی آپ ہیں، جس مقام پر بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، آپ کا سینہ ہر وقت چوڑا ہونا چاہیے. میں اپنے دوستوں کو سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ میں ناز سے کہتا ہوں جس طرح کے استاد مجھے ملے ہیں دنیا میں کسی کو نہیں ملے، اور جس طرح کے ماں باپ مجھے ملے ہیں میرا خیال ہے شاید کسی کو نہ ملے ہوں. اور پھر اس کے بعد جس طرح کے دوست، شاگرد، مرید، پیار کرنے والے، کہ دیکھو نا دوستوں کو جگہ نہیں ملی، کھڑے ہیں یہاں پہ. تو میں پھر کبھی کبھی ناز سے کہا کرتا ہوں خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. آپ جہاں ہیں، جس مقام پر ہیں، آپ کی طبیعت شکر کے اندر ڈھلی ہوئی ہو. ایک ہمارے یہاں بچہ پڑھا کرتا تھا تو اچھے کھاتے پیتے گھر کا تھا، تو ہر وقت کی لڑائی، فلانی چیز نہیں ملی، فلانی چیز نہیں ملی، ہر وقت کا رٹا. تو مدرسے میں بچے کام لگے ہوئے تھے، تو ہماری مسجد کی نا چھوٹی مسجد کی کھڑکیوں سے مدرسہ نظر آتا ہے. میں نے اسے کہا پتر وہ دیکھ ذرا کیا ہونے لگا ہے. تو مزدور نے پونا کھولا، دوپہر کا ٹائم تھا، پھر اس نے ہاتھ دھوئے، پونا کھولا، پانی رکھا، پھر وہ چھوٹا سا توڑا تھا سیمٹ والا وہ بچھا کے اس پر وہ بیٹھ گیا. پھر اس نے جب وہ کھولا نا پونا تو اس میں سے جو روٹی تھی وہ کافی ساری، وہ اچار وغیرہ سالن وہ کچھ پونے کو بھی لگ گیا تھا. پھر اس نے جس شوق سے بسم اللہ پڑھی ہے نا، اور جس مزے سے روٹی کھائی ہے نا اس نے، اور پھر اسے اس کا تلفظ نہیں ٹھیک ہوگا، پر لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں. ہو سکتا ہے اسے سیکھنے کی ضرورت ہو، لیکن اس نے جب وہ کھا کے ہاتھ اٹھائے نا اور کپڑے سارے مزدوری سے بھرے ہوئے، اور جس ذوق سے اس نے آسمان کی طرف دیکھا، میں نے کہا پتر اس کو رزق کھانا کہتے ہیں اور اس کو شکر کرنا کہتے ہیں. یہ لائن لگی ہوئی ہے کھانے پینے والی چیزوں کی، اور میں نہیں کھانی تو میں نہیں کھانی تو یہ میری پسند کی نہیں ہے، تو یہ میرے ابا جی کہا کرتے تھے بھوک لگی ہوئے تو ہر شاید سواد ہے، تو نہ لگی ہوئے تو بڑے نخرے نے. نہ قدری اور نہ شکری یہ زوال نعمت کا باعث بنتی. کبھی نہ شکری نہ کریں. جو چیز ہے اس پر خدا کا ڈھیروں ڈھیر شکر ادا کریں، اور ہر حال میں شکر ادا کریں. کہیں مالک نے جو مجھے دیا ہے کرم ہی ہو گیا ہے، جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے اس پر اس کی رحمت ہو گئی، فضل ہو گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا 70,000 لوگ ہوں گے جنہیں رب حساب کے بغیر جنت عطا کر دے گا. فرشتے بھی حیران ہو کے پوچھیں گے او تم کون ہو، کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوا. وہ کہیں گے ہم وہ ہیں جو ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے. وجود ڈھلے. میں اپنے دوستوں سے کبھی کبھی کہتا ہوں میرا نا وجود ڈھلتا ہے. کبھی آپ نے موم بتی دیکھی ہے؟ اس کا وجود ڈھلتا ہے. ایک درویش نے کہا ہے وہ اس لیے ڈھلتا ہے کہ وہ سمجھتی ہے میرے اوپر روشنی ہے، اس روشنی کی وجہ سے وہ ڈھلتی جاتی ہے، وہ نعمت بڑی ہے، میرے اوپر نور ہے، لہذا وہ شکر میں ساری ڈھل جاتی ہے، ملیا میٹ ہو جاتی ہے. تو میں بھی کبھی کبھی دوستوں سے کہتا ہوں یار میرا وجود ڈھلتا ہے خدا کے شکر میں. کبھی کبھی دل کرتا فٹافٹ سجدے میں چلا جاؤں، 1 منٹ نہ لگا. یہ ادارہ مکمل ہوا ہے نا، یہ ہم نے شروع کیا تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے 40 سال لنگ جانے نے مولوی مسیطہ نہیں مکمل کر دے، اور میرے دماغ میں بات اڑ گئی. پھر یہ مکمل ہو گیا.
اور اللہ کے فضل سے اس طرح مکمل ہوا ہے کہ علماء دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور دیکھ کر کے لوٹ کے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کمال ہی ہو گئی. تو میں کہتا ہوں بدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں شکر کریں، زندگی میں شکر کا مزاج پیدا کریں، شکر کی، اور ہر حال میں کریں. 2 بجے رات کو ایک شخص سید ابوالبرکات شاہ صاحب سے مسئلہ پوچھنے آ گیا تو ان کے بیٹے سید محمود احمد رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ناراض ہو گئے، کہنے لگے کوئی ٹائم ہے مسئلہ پوچھنے کا، سویرے نہیں پوچھ سکتے تھے؟ تو سید صاحب تھے نا، کہنے لگے محمود شکر نہیں ادا کرتے، کوئی اللہ کے رسول کے دین کی بات پوچھنے آیا. آپ مقام شکر پہ کھڑے ہو نا تو آپ کو زندگی سکون میں ملے گی. تیسری بات جس سے نعمتیں چلی جاتی ہیں وہ تکبر ہے. تکبر صرف ایک ذات کو زیبا ہے، متکبر صرف ایک ہے، وہ اللہ ہے. اللہ کی شان ہے کہ وہ متکبر ہے. پڑھا ہے نا سورہ حشر میں، اس کا ایک صفاتی نام یہ ہے کہ وہ کیوں؟ اس لیے کہ اسے بڑا ہی کوئی نہیں، سارے چھوٹے ہیں تو وہ اکبر ہے. تو ہم سے تو بڑے ہی بڑے ہیں نا، بلکہ میرے جیسے بندے سے تو سارے بڑے ہیں نا. اب کرنا کیا ہے؟ عاجزی. نعمتیں ملے تو بندے میں عاجزی آئے. وہ یہ نہ کہتا پھر شکر ہے جی اللہ کا بڑا فضل ہے جی 300 بندے کو رمضان میں راشن بانٹتا ہوں، شکر ہے اللہ کا جی غریبوں کی مدد کرتا ہوں، میں نے جی ساری زندگی بہن بھائیوں کا بڑا. یہ شکر نہیں کر رہے آپ، یہ آپ بڑھوتری بیان کر رہے ہیں، تکبر نہیں. ڈھیر سارے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ آیا رویہ بدل گیا، اقتدار آیا رویہ بدل گیا، 4 دن تازگی آئی رویہ بدل گیا، حالات بدل گئے. اگر آپ ناراض نہ ہوں تو جب تک دکھ تھے تسبیح بھی چل رہی تھی، جب تک تکلیف تھی سجدے بھی ہو رہے تھے. آسانی ہوئی ہے تو سب بھول گئے، یاد ہی نہیں رہا. میرے عزیزو یاد رکھنا کہ تکبر نہیں، اللہ کی نعمت پر کبھی تکبر نہیں، ہمیشہ عاجزی، جھک جانا. بڑی سادی مثال ہے اور سب کو یاد ہے. درخت کو پھل لگ جائے تو ٹہنیاں جھک جاتی ہیں، اور جھکنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھل لگا ہوا ہے. اور اگر درخت کھڑا ہو، ٹہنیاں بھی کھڑی ہوں، اکڑی ہوئی ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھل کوئی نہیں. جو بندہ آپ کو جھکا ہوا ملے نا، عاجزی کرتا ملے، سمجھو پھلدار ہے. لیکن اگر تکبر ہی تکبر نظر آئے معاذ اللہ، تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پھلدار نہیں سمجھا. قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا مالدار ہے، لوگ رشک کرتے تھے اس کے پیسوں پر، اور ایسا مالدار کہ جس کے خزانوں کی چابیاں اونٹ اٹھایا کرتے تھے، پیسہ ہی پیسہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا زکوٰۃ دو، کہنے لگا اب آپ نے معاذ اللہ پیسے بھی لینے شروع کر دیے. یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا بعض لوگوں کو. تو بہت سارے لوگ اس کے آنے جانے پر رشک کرتے تھے، لیکن پھر تکبر کیا نا اس نے، نعمت پر شکر کی بجائے تکبر کیا نا، تو اللہ نے زمین کو حکم دیا، رب کریم نے اسے زمین میں مال اور خزانے سمیت دھسا دیا، زمین میں غرق ہو گیا. کیوں؟ کہ اللہ کی نعمت میں متکبر ہے. اگر عاجزی ہو جائے انکساری، اور یار روب اور دبدبا تو حضرت عمر کا تھا نا. 24 لاکھ مربع میل پہ حکومت تھی، دنیا ڈرتی تھی، امن تھا. عمر ہوتی تھی دنیا میں، اور عمر باغ میں کھڑے ہو کے کہتے تھے اچھا خطاب کا بیٹا اور امیر المومنین، اچھا اب تو امیر بن گیا ہے، یاد رکھنا. خود اپنے آپ سے خطاب کرتے، یاد رکھنا صحیح صحیح چلنا، ورنہ قیامت میں رب کا سامنا نہیں کر سکے گا. تو اپنے آپ سے خود احتسابی. تکبر سے نعمتیں چلی جاتی ہیں، زوال نعمت ہوتا ہے. ایک خاتون ہے بڑی نیک، تاریخ میں گزری ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ میں ایک جگہ بیاہ ہی گئی، میری پہلی شادی ہوئی ایک جگہ پہ، تو دروازے پہ کوئی بھیک مانگنے والا آیا اور اس کی حالت بڑی خستہ تھی. تو میرے شوہر نے نا اسے ڈانٹ دیا. میں نے اپنے شوہر سے کہا اللہ کا ہم پر فضل ہے اور اس کی حالت بڑی پتلی ہے، لگتا ہے کئی دنوں سے روٹی نہیں کھائی، تو 4 پیسے دے دیں تو حرج کیا ہے؟ کہنے لگا قطن نہیں. میں نے منع کر دیا تو ختم ہو گئی بات. تو بی بی کہتی ہے میرے پاس اپنے ذاتی پیسے بھی پڑے ہوئے تھے جو میکے کی طرف سے مجھے ملے تھے، تو ذرا میرا خامد سائڈ پہ ہوا تو میں نے نظر بچا کے نا اس فقیر کو 4 پیسے دے دیے، چونکہ زیادہ ہی اس کی حالت بگڑی ہوئی تھی. تو کہتی میں پیچھے پلٹی تو شوہر پیچھے کھڑا تھا، اس جرم میں کہ میں نے ایک فقیر کو بغیر اجازت پیسے دیے، اس نے مجھے طلاق دے دی. کہتی ہیں بڑی تکلیف میں تھی اور اپنے دل میں سوچتی تھی مالک میں نے تو تیرا بندہ جان کے اس کی مدد کی ہے اور مجھے یہ سزا ملی ہے. فرماتی ہیں عدت گزر گئی، میرا والد پریشان تھا، پھر ایک رشتہ آیا، میرا نکاح ہو گیا، لیکن اللہ نے مجھے اتنا اچھا شوہر دیا، اتنا نیک شوہر دیا، اتنا کمال آدمی. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. مشکل کے بعد اللہ آسانی دیتا ہے. کمال شوہر اللہ نے مجھے دیا، نیک، صالح، محبت کرنے والا. فرماتی ہیں اسی طرح میں ایک دن اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی تو میں شوق میں اٹھی، اپنے شوہر سے کہا میں دے کے آؤں؟ فقیر کو کہنے لگا جتنا مرضی دے دو. کہتے ہیں دروازے پہ گئی تو میری چیخ نکل گئی، اس لیے کہ دروازے پہ جو مانگنے آیا وہ میرا پہلا شوہر تھا. بے پرواہی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں مالاں والے در در رولے تے منگتے ہیں تخت بٹھاوے، وہ سجنا ہو کسے نو کارا مل دئی، کوئی کعبے ہو خالی آوے. وہ میرا پہلا شوہر دروازے پہ. کہتے ہیں وہ بھی تڑپ گیا. کل تک تکبر تھا، غرور تھا کہ ہم مالدار ہیں، ہم کسی غریب کو کیا دیں، لیکن آج یہ حال ہے کہ وہ خود دروازہ بھیک مانگ رہا تھا. نہ قدری، نہ شکری،
تکبر، یہ زوال نعمت کا باعث بنتا ہے. انسان کے پاس سے نعمت رخصت ہونے لگ جاتی ہے.